ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری قرآن سٹڈی سورہ نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 13 سے ہو رہی، لیکن میں آیت نمبر 13 پڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ مسلسل اس کا تعلق ہے پچھلی 3 کے ساتھ، 3-4 ورسز کے ساتھ، تو جو پچھلی ہماری قرآن سٹڈی تھی اس میں یہ آیات پڑھی گئی تھیں، لیکن میں آگے تسلسل ہے تو میں ان کو اب پھر دوبارہ پڑھوں گی، صرف اس کا ترجمہ پڑھوں گی تاکہ ایک اگلی جو آیتیں میں نے پڑھنی ہیں ان کی جو تسلسل ہے اس کی سمجھ آئے کہ یہ کیوں آگے کی آیتیں کیوں کہ کس چیز کے بارے میں ہیں۔ تو میں آیت نمبر جو 10 ہے، سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 10، اس سے میں پڑھنا شروع کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10 پہلے انگلش میں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں۔ We have sent messengers before you to the communities in the past۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، ہم نے تم سے پہلے بھی ماضی میں گزشتہ قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے۔ آیت نمبر 11، Every time a messenger went to them, they ridiculed him۔ اس کا ترجمہ ہے، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ آیت نمبر 12، We thus control the minds of the guilty۔ ترجمہ، اس طرح ہم مجرموں کے ذہنوں کو قابو میں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر، اب میں پڑھ رہی ہوں آج کی اسٹڈی کی آیت نمبر 13۔ Consequently, they cannot believe in him۔ This has been the system since the past generations۔ نتیجتاً وہ اس پر ایمان نہیں لا سکتے، یہی نظام پچھلی نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جو آیت نتیجتاً، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال اور ان کے کاموں کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک ناراضگی آ گئی تھی اور یہ کہ وہ اس جو نبی پیغام لے کر آتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ پچھلی آیات میں جس طرح بیان کی گئی ہے کہ آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ ماضی میں وہ گزشتہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کی طرف وہ پیغمبر انہوں نے بھیجتے رہے، اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس گیا تو ان کے عمل کیا تھے، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہر کمیونٹی، ہر قوم کی طرف جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی رسول پیغمبر بھیجے تو جو وہاں کے اس وقت کے لوگ تھے ان کا صرف یہی رد عمل تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ پیغام کو سنتے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انہوں نے اس کا نہ صرف مذاق اڑایا، اس پیغام لانے والے کا، اس بندے کا، بلکہ انہوں نے پیغام کو بھی سننے سے اور اس کے اوپر ایمان لانے سے انہوں نے تو مکمل طور پر انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر ان کے اس عمل کے نتیجے میں جب وہ ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ایسے مجرموں کے ذہنوں کو قابو میں کر لیتے ہیں، اپنے قابو میں، کیونکہ یہ ان کے اعمال کا اور ان کا جو اپنا فیصلہ ہے، اپنی مرضی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس بندے کو جھٹلانا بھی ہے اور جو پیغام یہ لایا ہے ہم نے اس کو بھی رد کرنا ہے، اس کو بھی نہیں ماننا، تو پھر یہ وہ مجرموں کی کہ جو کیٹیگری ہے، جو ان کا جو درجہ ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس نتیجے میں، ان کے اعمال کے نتیجے میں پھر ان کے دماغوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور پھر جیسے کہ 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ یہ سلسلہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ ان کا نظام ہے جو شروع سے، جب سے انسانیت کی آغاز ہوئی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اپنے بھیجنے شروع کیے انسانوں کی بقا کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، تاکہ وہ بچ سکیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور تو تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سسٹم تھا کہ اب جو ایمان لائیں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائیں گے اور زیادہ، اور ان کو اپنی راستے کی طرف، اس روشنی کی طرف مزید بڑھنے میں مدد فرمائیں گے۔ جو اس پیغام کو، جو پیغمبر انہوں نے بھیجے، جو اس کو سنتے ہیں اور اس کو رائٹ اوے رد نہیں کرتے فوراً، بلکہ وہ اس کے اوپر یا تو غور کرتے ہیں یا فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ ان کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ الفاظ یہ اس بندے کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بندہ تو ہمارے درمیان پہلے سے موجود تھا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پیغمبر چنتے ہیں وہ اسی قوم کے درمیان میں سے ہی ایک بندے کو چنتے ہیں اپنا پیغام اس قوم تک پہنچانے کے لیے، اور لوگ اس بندے سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ تو وہ ان کو جو جو سنسیئر، یعنی کہ جو مخلص روحیں ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تابع دار اور فرمانبردار ہیں، جو وہ تو فوراً پیغام کو پہچان جاتی ہیں، اور وہ فوراً اس بندے کو جو انہی کے درمیان رہ رہا تھا، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو انسپائر فرمایا، اس کو الہام دیا ہے کہ یہ ہم تک، کہ یہ الفاظ اس بندے نے پہلے تو کبھی زندگی میں نہیں کہے، اس طرح کا پیغام یا اس طرح کے الفاظ تو اس نے کبھی یوز نہیں کیے۔ اب اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو ایک بڑی ہستی نے، جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ایک اللہ ہے، اور اس نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ میں تم تک اس کا یہ پیغام جو اس نے مجھے دیا کہ میں تم تک پہنچاؤں، تاکہ تم ہمیشہ کے لیے فلاح اور نجات حاصل کر سکو۔ تو وہ فوراً اس کو غور سے سنتے ہیں، اور پھر ان کو اس میں روشنی بھی نظر آ جاتی ہے، اس میں ان کو اپنی بھلائی بھی نظر آ جاتی ہے، اور ان کو اس پیغام میں سچائی نظر آ جاتی ہے، اور وہ اس کو مان لیتے ہیں، اور اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مان لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں اور الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، یا ان کو ظلم و ستم کرتے ہیں ان پر، تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نظام بھی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ انہوں نے جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ایسا سسٹم ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جو نہیں لائیں گے ان کے لیے پھر یہی سسٹم ہے کہ وہ پھر ان کے دماغوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتی ہیں، پھر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، پھر وہ بالکل نہ کچھ، ان کو اپنی بھلائی نظر نہیں آتی، ان کو اپنی آخرت کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ اندھے ہوتے ہیں، ان کے دماغ ہوتے ہیں مگر وہ بالکل بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پاگل یا دیوانے ہوں، ان کے دماغ جو ہیں وہ صحیح سے کام ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ان کے کان ہوتے ہیں مگر وہ بالکل ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے وہ بہرے ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہی ہیں 13 میں کہ یہ جو ہے یہ ان کا نظام ہے جو پچھلی نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے 14 میں فرما رہی ہیں even if we open for them a gate into the sky through which they climb، اردو ترجمہ ہے اس کا، یہاں تک کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں ایک دروازہ بھی کھول دیتے جس کے ذریعے وہ اوپر چڑھ جاتے۔ 15 ہے they will say our eyes have been deceived, we have been bewitched، تو وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کے دماغوں کے اوپر مہر لگا دیتی ہیں، ان کی ان کے اپنے ایک غلط فیصلے کے بعد، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ہم آسمان میں ایک دروازہ کھول دیتے اور اس دروازے کے ذریعے وہ اوپر بھی چڑھ جاتے تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، ایسی ان کی بد نصیبی ہوتی۔
وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے تو وہ پھر بھی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھیں دھوکا کھا گئی ہیں، یہ تو ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اسی لیے تو وہ پیغمبروں کو جادوگر بھی بلاتے تھے کہہ کر۔ تو وہ پھر بھی یقین نہیں لائیں گے کہ یہ سچ ہے، کہ یہ پیغام صحیح ہے جو دے رہا ہے۔ ہم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، وہ معجزوں کو بھی نہیں مانتے پھر۔ ان کی بد نصیبی جو ہے وہ اس کی مہر جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو وہ بھگتیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 16۔ We placed galaxies in the sky and adorned it for the beholders. آیت نمبر 17۔ And we guarded it against every rejected devil. آیت نمبر 18۔ If any of them sneaks around to listen, a mighty projectile will chase him back. تو اس کا میں اب اردو میں ان 3 آیات کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ہم نے آسمان میں کہکشائیں رکھ دیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے آراستہ کر دیا، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چھپ کر سننے کے لیے آتا ہے تو ایک طاقتور شعلہ اس کا پیچھا کر کے اسے واپس بھیج دے گا۔ تو یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں ہم اپنی عظمت اور جو نشانیاں ہیں، جو ان کی تخلیقات ہیں، وہ ہمیں جو انہوں نے کی ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو سمجھ سکیں۔ تو انہوں نے فرما رہے ہیں کہ وہ آسمان میں انہوں نے کہکشائیں رکھ دی ہیں۔ ہم دیکھیں کتنی گیلیکسیز ہیں، اب خاص طور پر جب کہ سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے اور انسان نے اوپر جو ہے وہ اس قدر خلا میں وہ بھیجنا شروع کر دیے ہیں، جو ہبل جو ہے وہ ٹیلیسکوپ اور بہت ساری اور چیزیں جن کے ذریعے ان کو مزید اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے جو آسمان میں اس قدر ستارے، ہم ادھر سے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آتے ہیں، مگر وہ کتنے بڑے ہیں، ان کا کیا حجم ہے، وہ کس مادے سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا کیا فاصلے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر سٹارز، اور پھر اس میں گیلیکسیز، اور پھر اس میں پلانٹس۔ یہ میں سب وہ کر رہی ہوں کہ اس میں بہت کچھ، اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے، اور یہ سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے آراستہ کر دیا۔ سبحان اللہ، جب ہم رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور جب ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو جب وہ ایک چاند نکلا ہوا ہوتا ہے جو ہماری زمین کے قریب ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں بڑا اور زیادہ اس کی روشنی نظر آتی ہے، اور جو ستارے ہیں اور جو گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، وہ وہ اس سے کہیں زیادہ بہت دور فاصلے پر ہیں، مگر وہ ایسے جگمگا رہی، ہمیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن وہ ایسے چمک رہی ہوتی ہیں، ایسے جگمگا رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم رات کی تاریکی میں کبھی جگنو کو دیکھتے ہیں، تو بہت جگنو کے جو کسی ایسے جنگل میں آپ چلے جائیں جہاں ایسے ایریے میں رات کے وقت میں نے ایسا دیکھا کہ اس قدر وہاں پر جگنو تھے کہ وہ رات کے وقت بھی وہ پورا میدان جو تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کچھ ستارے ہیں جو ایسے چمک رہے ہیں مسلسل۔ تو وہی چیز جو ہے وہ ہمیں آسمان پہ اوپر بھی نظر آتی ہے، حالانکہ ان کے فاصلے جو ہیں وہ اتنے بڑے فاصلے ہیں کہ وہ کئی ہزاروں سالوں کے ڈسٹنس کے اوپر ہیں، اگر اس کے ساتھ بھی جایا جائے، اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ بھی جایا جائے تو وہ پھر بھی اس قدر دور ہیں، مگر ہمیں وہ ہماری نگاہوں کو وہ اس قدر خوبصورت لگتے ہیں،
اور وہ دیکھ کے کبھی انسان کو جو ہے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو اوپر ہماری چیزیں ہیں، یہ اس قدر جگمگا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ کیسے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہم پر آ گرتی؟ ہمارے اوپر کس نے اس کو تھاما ہوا ہے، اوپر روکا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے انہیں ہمارے دیکھنے کے لیے آراستہ کر سجا دیا ہے۔ اور رب العالمین آگے فرماتے ہیں 17 میں کہ کوئی بھی شیطان مردود جو ہے وہ اس کے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چھپ کر جو ہے وہ سننے کے لیے آتا ہے کہ بھئی سنو کہ اوپر کی کیا خبریں ہیں، کیونکہ شیطان کی جو ریچ ہے، جو پہنچ ہے، وہ ہم انسانوں جیسی نہیں، ہم زمین تک محدود ہیں، مگر جو شیطان، جو جن ہیں، ان کی جو پہنچ ہے وہ زمین سے باہر نکل کر بھی بہت دور تک بھی ہے۔ وہ ان آیات سے ہمیں ایک تو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ وہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ جو کہکشائیں اور یہ ستارے، یہ چیزیں ہیں کہ وہ وہاں تک بھی لوئسٹ یونیورس تک ان کا جو ہے وہ اگر بیٹھ کر اور وہاں پر کوئی نیوز آگے کی کیا ہے سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس لمٹ سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ وہ وہیں پر وہ چھپ کر سننے کی جب کوشش کرتے ہیں، اگر وہ یہ جرات کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو طاقتور شعلہ، جو پروجیکٹائلز ہیں، وہ پھر ان کا پیچھا کر کے اسے واپس پیچھے دھکیل دیتے ہیں، ان کو وہ وہاں سے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ ایک خاص حد سے آگے وہ جا سکیں، تو ان کی لمٹ وہاں تک ہے۔ تو آگے میں آیت نمبر 19 پڑھتی ہوں۔ As for the earth we constructed it and placed on its stabilizers mountains and we grew on it perfect balance of everything۔ اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، جہاں تک زمین کا تعلق ہے ہم نے اسے بنایا اور اس پر توازن قائم کرنے والے پہاڑ رکھے، اور ہم نے اس پر ہر چیز کو مکمل توازن کے ساتھ اگایا۔ اور آیت نمبر 20، We made it habitable for you and for creatures you do not provide for۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے اسے تمہارے لیے رہنے کے قابل بنایا اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کا رزق تم فراہم نہیں کرتے۔ تو یہ دو آیات جو ہیں، اب پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان کی جو ان کی تخلیق ہے اس کے بارے میں بتایا، اس مخلوقات کے بارے میں بتایا۔ اب ان دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زمین کی جو ان کی تخلیق ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ہم نے اسے بنایا اور اس کا توازن زمین کا کیسے قائم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس پر پہاڑ جما کر۔ پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں زمین پر، اگر یہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، تو یہ زمین جو ہے نا یہ لڑک جائے گی، اس کا توازن قائم نہیں رہے گا اگر یہ پہاڑ یہاں سے بالکل ہٹا دیے جائیں۔ تو کیونکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ جب پہاڑ اگر نہ ہوتے تو پھر زمین جو ہے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتی، اور یہ زمین جو ہے یہ ختم ہو جاتی، لڑک جاتی۔ اب جو اپنے میدان میں وہ گھوم رہی ہے ایک خاص اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ٹائمنگز کے ساتھ، اس کا اپنے وقت کے ساتھ ایک خاص سپیڈ کے ساتھ وہ جو چل رہی ہے، وہ پھر یہ چیز نہ رہ جاتی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں، انہوں نے اس زمین کے اوپر ہر چیز جو انہوں نے اگائی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک پرفیکٹ، ایک مکمل توازن کے ساتھ انہوں نے اگائی ہے۔
ایسے نہیں ہے کہ کسی کا توازن، کوئی بہت زیادہ تعداد میں، کوئی بہت تھوڑی تعداد میں، کوئی نہیں، وہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ کاؤنٹ کر کے ہر ایک کے حساب کے ساتھ، جتنی بھی مخلوق ہے اس زمین پر، اس کی ضروریات کے حساب سے، اس کے لیے کس کو کتنی ضرورت ہے، اس کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اس کو اگایا ہے۔ اور اس کی جو ہے دیکھ لیں زمین کے اوپر مخلوقات کتنی ہیں، ہم صرف انسان تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ درخت ہیں، پرندے ہیں، اور جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور زمین میں کے اندر کی اتنی مخلوق ہے، اس کے علاوہ جو سمندر میں جو مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ، ایک صحیح بیلنس توازن کے ساتھ ہر ایک کا رزق جو ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی خوبصورت اور پرفیکٹ ایک سسٹم بنایا ہے، جس کے ذریعے ہر ایک کو اس کی ضروریات کی ہر چیز جو ہے وہ مکمل طور پر مل جاتی ہے، اور کسی کو کسی چیز میں کوئی کمی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے فرما رہے ہیں، ہم نے اسے تمہارے رہنے کے قابل بنایا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کا رزق تم فراہم نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین نہ صرف ہمارے رہنے کے قابل بنائی، اس میں جو آکسیجن کا اور باقی جتنی جو گیسز ہیں، ان سب کا جتنا صحیح توازن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، جو حساب کتاب رکھا ہے، وہ اسی کی وجہ سے ہم انسان اس زمین پر رہنے کے قابل ہیں، اور اسی توازن کی وجہ سے ہی باقی جو جانور ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو پرندے ہیں، جو درخت ہیں، یہ سب جو ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے مطابق وہ ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتے ہیں، اور وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اسی میں وہ رہنے کے قابل ہمیں زندہ ہم سانس لے سکتے ہیں۔ صرف ہم نہیں، ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے وہ اس سانس لے سکتی ہے۔ ہمیں ایئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ہوا کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جو ایک ہیٹ ہے جو سورج ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت، ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا صحیح طور پر جو کوئی اگر اپریشیٹ کر سکے گا تو وہ انسان کر سکے گا، جو کہ جس نے سائنس پڑھی ہو، یا ان چیزوں کا جس کے پاس نالج ہو۔ میرے پاس اس قدر اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے مجھے جو تھوڑا بہت جتنا بھی علم ہے، میں اسی کی روشنی میں ہی میں یہ ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ایون یہ چیزیں بھی اگر ہم ان موٹی موٹی چیزوں کو بھی لے لیں، تو یہ بھی اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے یہاں پر، ہم جتنی بھی مخلوق اس وقت زمین پر ہے۔ میں اس کا فٹ نوٹ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ When we send astronauts into space, we provide them with precisely measured quantities of food, water, and oxygen. God created the spaceship Earth with billions of astronauts who work and reproduce. He supplied them with a self-supporting system that generates oxygen, fresh water, and a great variety of delicious foods and drinks. اب میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں اس فٹ نوٹ کا۔ جب ہم خلا بازوں کو خلا میں بھیجتے ہیں تو ہم ان کے لیے خوراک، پانی اور آکسیجن کی نہایت نپی تلی مقدار فراہم کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین نامی خلائی جہاز کی تخلیق کی، اربوں خلا بازوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اور افزائش نسل کرتے ہیں۔ اس نے انہیں ایک ایسا خود کفیل نظام فراہم کیا جو آکسیجن، تازہ پانی اور بے شمار اقسام کے لذیذ کھانے اور مشروبات پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید تفصیل کے ساتھ اس فٹ نوٹ میں میسنجر نے وضاحت کے ساتھ
اور بیان کیا ہے ان آیات کو کہ جب اب ہم تو سب اس دور کی جو جتنی بھی نسل ہے ان کو پتہ ہے کہ جب خلا میں خلا بازوں کو بھیجا جاتا ہے، جو آسٹروناٹس ہیں ان کو جب بھیجا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک بڑی نپی تلی جو مقدار ہے ان کے دنوں کے حساب سے، کہ اتنے دن انہوں نے جانے میں لگنا ہے، اتنے دن انہوں نے وہاں رہنا ہے، اتنے دن انہوں نے واپس آنا ہے، تو اس کے حساب سے وہ ان کی جو خوراک ہے جس میں پانی بھی ہے اور آکسیجن بھی جس میں شامل ہے اور جس میں فوڈ بھی ہوتا ہے ان کا، وہ سارا اس حساب سے وہ ان کے ساتھ بھیجتی ہیں۔ اگر ان میں سے وہ کوئی 1 یا 2 دن بھی ان کو ایکسٹرا اوپر لگ جائیں تو وہ وہیں پر ختم ہو جائیں گی، اگر ان کی یہ چیزیں ختم ہو جائیں جو وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں تو۔ اور لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہی زمین جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہی جو ہے جہاز ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو خلا میں ہے، اور یہ ایسا جہاز ہے کہ جس میں ہر چیز جو جو مخلوق یہاں رہ رہی ہے اس کے لیے ہر چیز کا ایک مکمل نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کھل کے جتنا جو چاہے استعمال کرے، جیسے کھائے، جیسے انسان کتنا ضائع کرتا ہے پھر بھی کمی نہیں ہوتی ان ان نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو صرف یہ نہیں کہ خلا میں آپ نے اگر 6 آسٹروناٹس بھیجے ہیں، خلا باز بھیجے ہیں، تو وہ 6 ہی رہے ہیں اور 6 ہی واپس آئیں گے، لیکن یہ ایسا جہاز اللہ تعالیٰ نے زمین جس کا نام ہے، جس میں ہم سب کو بھیجا انسان کو، اس میں خلا باز ایک دوسرے سے ہی پیدا ہوتی ہیں باقاعدہ، اور یہ ان سے اور خلا باز پیدا ہوتے ہیں اسی میں ہی جہاز کے اندر ہی، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن فوڈ میں کمی نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی بھی غذا، ان کی بھی ضرورت کی ہر چیز آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جہاز کے اندر رکھ دی ہے، جو پیدا ہوتی ہے ان کے حکم کے مطابق، ان کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، خود سے خود جو پیدا ہوتی ہے، اور جتنے خلاباز بڑھتے جا رہے ہیں اتنی ہی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جی۔ کسی خوراک میں، پانی میں، آکسیجن میں کمی کبھی نہیں ہوئی کہ اب زیادہ مخلوق بڑھ گئی ہے تو آکسیجن زیادہ استعمال ہونی شروع ہو گئی ہے، اب مزید آکسیجن جو ہے انسانوں کے لیے دستیاب نہیں ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں، اور صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں، ہر مخلوق جو اس زمین پر رہ رہی ہے ان سب کا کے لیے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 21 میں پڑھتی ہوں۔ There is nothing that we do not own infinite amounts thereof, but we send it down in precise measure. اور 22 ہے and we send the winds as سوری یہیں تک ہی ہے 21 کی اب میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے ہم لامحدود مقدار کے مالک نہ ہوں، لیکن ہم اسے صحیح مقدار میں اتارتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ نہیں کہ کمی ہے، کہ بس یہی جو انہوں نے ہمیں زمین پر دے دی ہے جس مخلوق کو، بس اتنا ہی ان کے پاس ہے، نہیں، ان کے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہیں 7 کائناتوں کے اور ان کے اندر موجود ہر تخلیق، ہر جو مخلوق ہے اس کے سب کے، جو 7 کائناتوں سے باہر فرشتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، کیونکہ 7 کائنات ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے ارد گرد ان کی لپٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنی عظمت اور شان کی، کہ وہ کتنے عظیم ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں اور ان کا ہاتھ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری ہی تخلیق جیسی وجود سے انہوں نے ایک تشبیہ دی ہے، ایک مثال دی ہے
کہ اگر ہم اپنی ہی سوچ سے اندازہ کریں، کیونکہ ہماری جو سمجھ ہے وہ تو بہت محدود ہے، اگر ہم اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمین، سورج، چاند، ہماری گیلیکسی، پھر کئی گیلیکسیز، بلینز کے حساب سے، بلینز، یہ نہیں کہ 100 میں یا ہزاروں میں، بلینز میں گیلیکسیز، اور پھر یہ ایک چھوٹی سی یونیورس، پھر اس سے بڑی یونیورس کائنات، اور وہ کائنات، تیسری کائنات دوسری سے بھی بڑی، چوتھی تیسری سے بھی بڑی، اور اس طریقے سے بڑی ہوتی ہوئی 7 بڑی۔ اب ان کائناتوں میں کیا کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی اندازے لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اتنی بڑی جو چیز 7 کائناتیں ہیں وہ ان کے دائیں ہاتھ میں کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہیں۔ خود سوچیں اگر ہم انسانی وجود بھی اللہ تعالیٰ کو ایک وہ دیں، ایک امیج دیں، تو ان کا کیا سائز ہوگا کہ 7 کائناتیں ان کے لیے، تو کس انسان کی، کس چیز کی کوئی طاقت ہے یا کوئی اوقات ہے یا کوئی سائز ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر ہو سکے؟ اگر ہم صرف سمپل اپنے سادہ دماغوں کے ساتھ صرف اتنا بھی سوچ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں اور ان جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان میں موجود ہر چیز کے وہ صرف مالک نہیں ہے، اور بلکہ ان میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف اتنی نہیں ہے، یہ لامحدود ہیں، تمام کتنے خزانے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ہم اسے صحیح مقدار میں اتارتے ہیں، جب نیچے بھیجتے ہیں صرف یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بے حساب ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا، لیکن جب وہ ادھر بھیجتے ہیں تو وہ بالکل مکمل نپے تلے مقدار میں ہمارے لیے جتنی جس انسان کو ضرورت یا جس مخلوق کو ضرورت ہے وہ اس کے حساب سے اس کو نیچے بھیجتے ہیں، اور اس میں کبھی کسی کو کوئی کمی نہیں۔ میں اپنی آج کی جو میری اسٹڈی ہے اس کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں، میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت جو ہے یہ ورسز ہیں جن سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس، ان کی عظمت اور شان جو ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو انہوں نے اس میں بیان فرمائی ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے بہت یہ ایک میڈیٹیشن ہے، ایک ان کے اوپر غور و فکر کرنا اور ان کی عظمت اور شان کو پہچاننا جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں مدد کرتی ہیں یہ آیات۔ تو السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ماشاء تھینک اللہ یو سسٹر، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ، بیوٹیفل، ماشاء اللہ پریز گاڈ۔ سبحان اللہ۔ بس ماشاء اللہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے ہر چیز وہ کی ہے، میں صرف اپنا ریفلیکشن کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ویلیو نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے۔ ایکسکیوز می۔ تو بے شک بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ انسان کے اندر شرک کا مادہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے ایک سائڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس طرح لیتے ہیں کہ ہاں بے شک کہیں گے ہاں ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اسی نے جہان بنایا سارا کچھ، مگر تعریف اللہ کی بجائے اس کی کریشنز کی ہوتی ہے دن رات، نبیوں کی ہو گئی یا کوئی سینٹس ہیں یا کوئی مرے ہوئے پیر فقیر، یہ وہ بڑے آپ دیکھیں مسلمان ٹریڈیشنل مسلمان جو ہیں وہ
دن رات اللہ تعالیٰ کی شان بلند کرنے کی بجائے یا اس کی حمد و ثنا پڑھیں، وہ زیادہ تر پرافٹ کی تعریفیں اور اس کی نعتیں اور اس کے درود کرتے رہتے ہیں۔ سیم چیز جو ہے وہ عیسائی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نبی کو انسان کے بجائے اس کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ کوئی اس کو خدا بناتے ہیں، کوئی اس کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو یہ انسان کی خصلت کے اندر آلریڈی شرک ہے اتنا۔ اور اگر یہ تھوڑی سی آیات بھی اگر آپ لے لیں تو پتہ چل انسان غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کون ہے، اس قدر یہ ہستی جو ہے وہ اس کی ویلیو ہے کیا۔ ہم تو ابھی تک اپنے جو ہمارا پلانٹ سولر سسٹم ہے، ہم ایک سیارے کی جو ہے وہ ویلیو نہیں جانتے اچھی طرح کہ وہ کس چیز کا بنا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کیسے موسم ہے، وہاں ان کی کیا کیا مٹیریل ہے، اور وہ کیوں ہے ادھر، اور اس تک بھی ہم صحیح طرح ریفلیکٹ نہیں کر سکتے، تو ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ جو گیلیکسیز ہیں، جو اس میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹار ہیں، اور پھر 7 یونیورسز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو انہوں نے الگ دیا ہے ایک ہاتھ کی، اس سے میگنیٹیوڈ بندے کو پتہ لگتا ہے کہ ہم تو اپنے یونیورس کی آؤٹر لمٹ تک نہیں پہنچ پا رہے، لیٹ الون کہ ہم 7ویں آسمان کی یا 7ویں یونیورس کی وسعت کا اور اس کے میگنیٹیوڈ کا اندازہ لگائیں۔ تو اس کے اوپر، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ایک ٹائم میں۔ مطلب ہے آپ ذرا انویژن کریں آمنی پریزنٹ اینڈ آمنی پٹنٹ، کہ ایک جگہ موجود، تمام جگہ ایک ہی ٹائم میں موجود ہونا، ہر انسان کے ساتھ بھی، ہر چیز کے ساتھ، ہر ذرے کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر طرف۔ اور یہ 7 یونیورسز اگر ان کو وہ فولڈ کر سکتے ہیں اپنے ایک ہاتھ میں، یعنی کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ، تو وہ خود کون ہے؟ پھر بھی انسان، مطلب جو میرا پوائنٹ ہے یہاں پہ، کہ انسان دوسرے انسانوں کی حمد و ثنا پڑھتا ہے بجائے اللہ تعالیٰ کے، اور شرک ٹھہراتا ہے، اور اپنی نمازوں میں ان کا ذکر ہے، اپنی دعاؤں میں ان کا ذکر ہے، ان سے مانگتے ہیں، ان سے شفاعت مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمہاری ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری جگلر وین سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس کا مطلب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کا ایلیمنٹ ہے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر بھی ہم شفاعت مانگتے ہیں، انٹرسیشن مانگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ ہی نہیں سکتے، بیچ میں دیواریں ہیں۔ ہر انسان اللہ کی کریشن ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نبیوں کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ تو بہت افسوس ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں افسوس کیا ہے کہ کس طرح انسان نے ان کو شریک ٹھہرا دیا جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی اور کے لیے۔ تو اگر کوئی اپنے لیے ہی نہیں کچھ کر سکتا تو کسی اور کے لیے کیا کرے گا؟ ماشاء اللہ، تھینک یو۔ ماشاءاللہ، ہر بار ہم لوگ گھوم پھر کے کسی بھی ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک پر آئیں، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہر طرح کی ڈفرینٹ طریقے کی آیتیں آتی ہیں، ڈفرینٹ ایگزامپل، اسپیس، گیلیکسیز، پتہ نہیں کیا کیا، اور رب العالمین اس ایک کانسیپٹ کو ہمیں سکھانے کی اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور انسان ایسا ہے کہ وہ لڑتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ ایک انسان کی وسعت یہاں پہ ایک مووی تھی جو کہ پاسبل ہے بھی نہیں، لیکن انہوں نے ایک مووی بنائی تھی
دا پیسنجرز، انگلش مووی ہے، اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. اس کے اندر کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ لوگ کوئی ایک ایسے پلانٹ ہے وہ دریافت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر زندگی کا جو ہے وہ لوگ زندہ رہ سکتے ہیں. زمین کے سارا سسٹم ہے لیکن وہ بہت بہتر ہے زمین سے. لیکن وہاں پہنچنے کے لیے آپ ان کے پاس ایک اسپیس شپ ہے جو کہ اسپیڈ آف لائٹ تو بہت ہی فاسٹ ہے، اس سے مطلب کئی ملین ٹائمس جو ہوتا ہے ایسے راکٹ، اسپیس راکٹ جو ہوتے ہیں چلتے ہیں. جتنی دیر میں ہم چاند پہ پہنچتے ہیں اور جتنی دیر میں مارس پہ پہنچتے ہیں اس طرح کی اسپیڈ کا کوئی اسپیس شپ بناتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی آپ بیٹھ کے وہ اسپیس شپ کو وہاں پہنچنے میں 100 سال لگتے ہیں. اب انسان کی زندگی تو اتنی لمبی ہے ہی نہیں، وہ تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے گا. اور وہ کوئی اتنا بہت زیادہ دور نہیں تھا پلانٹ، ہماری گیلیکسی میں بہت قریب ہی. اور اس کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے وہاں پہ ان لوگوں کو سلا دیتے ہیں جہاز کے اندر، اسپیس شپ میں، کہ ان کی باڈی کو سلا دیتے ہیں تاکہ جب وہاں اٹھیں وہ اتنی ایج پہ اٹھیں. تو سارے ینگ لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ان سب کی باڈی فریز کر دیتے ہیں، اور دوران فلائٹ 2 بندے اٹھ جاتے ہیں اور وہ سروائیو کرتے ہیں سونے کے لیے، کیونکہ اگر وہ جاگتے رہ گئے تو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو ایک کانسیپٹ تھا اس میں کہ یہ ہے انسان تیری پہنچ، اور اسپیڈ آف لائٹ سے بھی چلیں تو آپ کبھی گیلیکسی سے کراس نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ باتیں اس لیے اتنی غور کرنے کی کہ ماشاء اللہ جیسے آپ نے کہا کہ سات سات کائنات اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوں گے، تو یہ ہے وہ ہستی. تھوڑا بندہ غور کرے کہ ان کے ساتھ تم لوگ اتنے لڑتے ہو، ان کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرانے میں اتنی جد و جہد کرتے ہو، کہاں کہاں سے موڑ توڑ کے ورسز کو، اس باتوں کو، اس نے فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، اس بات کو اپوزٹ جانے کے لیے بھائی سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کے حضور آ جاؤ. نہیں، وہ نہیں مانتے. تو یہ جو قرآن اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی تھی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ایک ایسی سچویشن آتی ہے جب وہ جان بوجھ کے سمجھے ہوئے کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو خود کو بھی نہیں پتا، وہ خود بڑے اسمارٹ بن رہے ہوتے ہیں، بڑے عقل مند بن رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں، لیکن ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے قبضہ کر لیا ہے. کبھی آپ نے کسی واسپ کو دیکھا ہے اور وہ کیا کرتی ہے؟ کاکروچ جو ہوتا ہے اس سے اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے صرف. اس کو نہ تو کاکروچ کو مارتا ہے واسپ، صرف اس کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے. پھر اس کاکروچ کو لے کے جاتا ہے، کاکروچ زندہ ہے، اس کو کسی زمین کے اندر کہیں دفنا دیتا ہے، اس میں اس کا اپنا بچہ دے دیتا ہے انڈا، اور وہ اسی کو کھاتا ہے. وہ زندہ رہتا ہے کاکروچ، اس کو فریش میٹ پرووائڈ کرتا ہے. انسان کو اتنا بیوقوف ہے کہ وہ سمجھتا نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی کھلی آیتوں کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ خود بڑا خوش اکڑ گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت اس کاکروچ کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کا مائنڈ اس کے خود کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اس کے بعد جو اس کے لیڈرز کو بولتے ہیں ایگزیکٹلی وہ اس پہ فالو کرتا ہے. اور میں یہ صرف باتوں باتوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پرسنل ایکسپیرینس ایویڈینس کے ساتھ لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کے دماغوں کو دیکھا ہے کس طرح وہ پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں، ایون دو ان کی باتیں کوئی سینس نہیں کرتی. دوسری طرف قرآن جو ہے اسٹریٹ فارورڈ ورسز بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ کے اوپر خود کا کنٹرول نہیں ہوتا. خدا را اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہوش کر لو، ورنہ وہ وقت آ گیا تو تمہارے اپنے مائنڈ کنٹرول میں رہیں گے، نہیں رہیں گے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.